متعنا الله بحدوث وبركاته آمين. حدثنا محمد وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الهجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل الجعفي رحمه الله ومتعنا الله بحدوث وبركاته آمين. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا محمد وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل الجعفي رحمه الله ومتعنا الله بحدوث وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن مقاتل کیا ہوا کیا کرے تھے ان سے یہی لگا دو تکرار لازم آ رہا آپ کا چھوٹے پہلے کیا غلطی تھی دونوں نہیں پڑا ابھی بھی نہیں پڑا اور کالا بھی دونوں کا ابھی بھی لگا اور کالا بھی لگا اس سے پہلے کیا غلطی تھی کچھ بھی نہیں پڑا. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب فقيل لهم انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نفسه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يدي فقلت لقتادة من قال نفسه محمد رسول الله قال أنس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد یہ وہی باب ہے جو کل شروع ہوا تھا اور اس میں کتابت کے ذریعے حدیث بیان کرنے کی کہ جواز پر استدلال کر رہے امام بخاری. ایک تو اس حدیث سے استدلال کیا تھا جو جس میں آپ نے دوسرا کے پاس خط لکھ کر بھیجا اور دوسری حدیث یہاں پر لائے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرماتے ہیں کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او قال اراد ان یکتب. یہ او جو ہے شک ہے یعنی جب شک کا ہوتا ہے او تو قال معذوف نکال کر پڑھنا چاہیے جو تم نے نہیں پڑھا. کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا او قال اراد ان یکتب. راوی کو شک ہے کہ حضرت انس نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا یا یہ فرمایا تھا کہ ارادہ کیا تھا خط لکھنے کا. فقیل له تو آپ سے عرض کیا گیا کہ انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما کہ جن لوگوں کے پاس آپ خط لکھ کے بھیج رہے ہیں وہ کوئی خط نہیں پڑھتے جب تک کہ اس پر مہر لگی ہوئی نہ. فاتخذ خاتما من فضة تو آپ نے ایک انگوٹھی بنوا لی. خاتم انگوٹھی میں مہر بھی ہوتی تھی من فضة چاندی. نقشہ محمد رسول اللہ جس میں یہ نقش تھا محمد رسول اللہ منقوش تھا. کأنی انظر الی بیاضہ فی یدی. حضرت انس فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اب دیکھ رہا ہوں اس انگوٹھی کی سفیدی کو آپ کے دست مبارک میں. اور سفید رنگ کی چاندی کی انگوٹھی تھی تو وہ مجھے اب بھی اس طرح یاد ہے جیسے اب دیکھ رہا ہوں. فقلت لقتادہ اب شعبہ کہتے ہیں شعبہ جو راوی ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قتادہ سے پوچھا کہ من قال نفسه محمد رسول اللہ. ان کو شک ہو گیا کہ یہ جو ہے کہا نا کہ اس کے پر محمد رسول اللہ کے الفاظ منقوش تھے تو یہ کس نے کہا تھا؟ آیا قتادہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا حضرت انس نے کہا تھا؟ تو ان کو یہ شبہ ہوا تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ نفسه محمد رسول اللہ. قال تو قتادہ نے کہا انس کہ حضرت انس نے ہی فرمایا تھا کہ اس کے اوپر یہ الفاظ منقوش تھے. جی باب من قاد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن مر مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي الواقد الليثي رضي الله عنه وعنهم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر زاهدا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3 أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. اب یہ بات ہے کہ من قعد حيث ينتهي به المجلس، جب کوئی درس ہو رہا ہوتا ہے یا مجلس ہوتی ہے درس کی، تو اس میں جو نیا آنے والا ہے اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں. ایک تو راستہ یہ ہے کہ وہ اسی جگہ بیٹھ جائے جہاں پر کہ مجلس ختم ہو رہی ہے، آخر میں آخری صف میں جا کر بیٹھ جائے جہاں پر کہ مجلس ختم ہو رہی ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر کہیں فرجہ دیکھے، یعنی خالی جگہ، آگے بھی کوئی خالی جگہ ہے تو وہاں خالی جگہ تک پہنچ جائے اور اس کے اندر جا کر بیٹھ جائے. دونوں صورتیں جائز. یہ صورت بھی جائز ہے کہ جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے وہاں بیٹھ جائے، اور یہ صورت بھی جائز ہے کہ آدمی اگر آگے کوئی فرجہ ہے، خالی جگہ ہے، تو اس جگہ جا کر بیٹھ جائے. البتہ حسب الامکان کوشش یہ کرے کہ لوگوں کی گردنیں پھیلا کر تکلیف نہ دے لوگوں کو، ایسی طرح جا کر بیٹھے جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اس میں حدیث نقل کی ہے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد، اس دوران کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، والناس معه، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے. اذ اقبل 3 نفر، اتنے میں 3 آدمی آئے. فاقبل 2 الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، 3 آدمی وہاں سے گزر رہے تھے، ان میں سے 2 آدمی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے جلسے اسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے. وذهب واحد، اور ایک آدمی چلا گیا جو مجلس میں شریک نہیں ہوا. قال فوقف على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 آدمی جو حضور کے پاس آئے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے. فاما احدهما، تو ان دونوں میں سے ایک صاحب جو تھے، فرآ فرجۃ فی الحلقہ، انہوں نے اس حلقہ مجلس میں ایک فرجہ دیکھا، یعنی خالی جگہ دیکھی. فجلس فیہا، اور جا کر وہاں اس خالی جگہ میں بیٹھ گئے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، اور دوسرے صاحب جو تھے وہ سب لوگوں کے پیچھے سب سے آخر میں جا کر بیٹھ گئے. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، اور تیسرے صاحب جو تھے وہ پیٹھ موڑ کر اور چلے گئے. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب آپ اپنی بات سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان 3 آدمیوں کے بارے میں جو بعد میں آئے تھے مجلس کے اندر. اما احدهم، ان میں سے ایک ایسا تھا کہ فاوا الی اللہ، کہ اس نے پناہ لی اللہ تعالیٰ کے پاس. فآواہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پناہ دے دی. اوا یاوی کے معنی ہے ٹھکانا، طلب کرنا، پناہ لینا. تو انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی ایک طرح سے درخواست کی کہ مجھے کوئی جگہ مل جائے بیٹھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دی. ایک فرجہ تھا، اس میں جا کر وہ بیٹھ گئے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے صاحب جو تھے، یعنی وہ جو سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گئے، تو فاستحیا، تو ان کو شرم آئی، انہوں نے حیا کی، یعنی شرم آئی ان کو. یعنی کس بات سے شرم آئی کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھیلا کر آگے کی طرف جائیں اور بڑھیں. تو انہوں نے شرم کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھے، بلکہ وہیں جہاں پر کہ مجلس ختم ہو رہی تھی اسی جگہ بیٹھ گئے. فاستحیا اللہ منہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان سے حیا فرمایا. یہ حیا اصل میں تو ایک انفعالی کیفیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انفعالات سے منزہ ہے.
لیکن جہاں کہیں کسی نص میں قرآن میں یا حدیث میں اللہ جل جلالہ کی طرف کسی انفعالی کیفیت کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد اس کا نتیجہ. تو حیا بذات خود ایک انفعالی کیفیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے. لیکن عام طور سے دنیا میں جب کوئی شخص کسی سے حیا کرتا ہے تو اس حیا کے نتیجے میں اس آدمی کو معاف کر دیتا ہے. تو استحی اللہ منہ کے معنی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. مطلب یہ کہ انہوں نے آگے بڑھنے ویسے تو آدمی کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی اگر مجلس اچھی ہو رہی ہے تو اس میں کوشش کرے کہ آگے بڑھ کر بیٹھے، لیکن انہوں نے حیا کی کہ میں دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤں، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا کہ بھئی یہ آخر میں بیٹھ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں فرمایا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور تیسرا شخص جو تھا جو چلا ہی گیا اور مجلس میں نہیں بیٹھا، فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تو اس نے اعراض کیا بیٹھنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر دیا. اب یہ تیسرے صاحب جن کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اعراض کر لیا، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ کوئی منافقین میں سے تھا کوئی شخص، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس واسطے اس کے بارے میں یہ الفاظ آپ نے استعمال فرمایا کہ اس نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اعراض کیا. اگر یہ منافقین میں سے تھا تو اس سے یہ بات واضح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہوگا وحی کے ذریعے کہ یہ شخص منافقین میں سے ہے، اور اس کے نہ بیٹھنے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اعراض ہے. اس بات سے آپ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا. اور اگر یہ کوئی مسلمان تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کسی وقت میں کوئی ایسا عذر ہے کہ وہ مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا اور اسے کوئی کام جانا ہے، تو کیا اس کا یہ چلا جانا یہ کوئی موجب گناہ ہے کہ وہ چلا جائے؟ تو ظاہر بات تو یہ نظر آتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی عذر تھا، کسی اور کوئی کام تھا، وہ اگر مجلس چھوڑ کر چلا گیا تو بظاہر کوئی گناہ کی بات نہیں، سمجھے نا؟ تو پھر اس کے اوپر یہ آپ نے یہ تبصرہ کیسے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اعراض کیا؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص جو گیا ہے یہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں گیا، اور نہ اس وجہ سے گیا کہ اس کو کوئی کام تھا، بلکہ اس کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر بدشوقی تھی اور اس میں اشتیاق نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا، اس واسطے چلا گیا. تو اس واسطے آپ نے اس کو بتبصرہ کیا. اور ویسے شرعی حکم یہ ہے ہی کہ اگر کسی شخص کے پاس جو ضروری علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض عین ہے وہ موجود نہیں ہے، تب تو اس کے ذمہ فرض تھا کہ وہ آ کر بیٹھتا اور بیٹھ کر اپنا ضروری علم حاصل کرتا. تو اب اگر اس نے اعراض کیا تو اس نے گویا گناہ کا ارتکاب کیا کہ فرض عین میں کوتاہی کی. لیکن اگر فرض عین کی مقدار کا علم اس کے پاس موجود تھا اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا مقصود تھا تو اس صورت میں چلے جانے میں گناہ تو نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر جو انوار و برکات حاصل ہو سکتے تھے اور جو فوائد حاصل ہو سکتے تھے ان فوائد و انوار و برکات سے وہ محروم رہا. تو پھر اعراض اللہ عنہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اس صورت میں اس شخص نے کیونکہ ان انوار و برکات سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اعراض کیا کہ وہ انوار و برکات اور فوائد اس کو عطا نہیں فرمائے. تو یہ معنی بھی اس کے ہو سکتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن یہ عجیب آدمی والے ہوتا ہے.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عام سامع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه وعنهم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بخطامه او بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس يوم النهر قلنا بلى قال فاي شهر هذا قال فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس بذي الحجه قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد والغائب فان الشاهد اتى ان يبلغ من هو اوعى له منه. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام صادق. اس میں بتانا مقصود ہے کہ بعض اوقات وہ شخص جس کو کوئی حدیث پہنچائی گئی ہے وہ اس حدیث کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جس نے اصلاً وہ حدیث سنی تھی. یعنی ایک صحابی ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد سنا اور پھر اس کو اپنے کسی شاگرد کو پہنچایا. تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اصلاً سنا تھا حضور سے اس ارشاد کو وہ ان کا حافظہ اتنا قوی نہ ہو اور جن کو پہنچایا ہے ان کا حافظہ زیادہ قوی ہو. وہ دوسرے الفاظ میں شاگرد کا حافظہ زیادہ قوی ہو بنسبت استاد سے. یہ ہو سکتا ہے. چنانچہ اس میں حدیث نقل کی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو بکر یا ذکرہ کی ضمیر راجع ہو رہی ابو بکر ہی کی طرف. تو ابو بکر نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ قعد علی بعیرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف فرما تھے. وامسک انسان بخطامہ اور قال بزمامہ اور کسی شخص نے آپ کی مہار پکڑی ہوئی تھی اس بعیر کی اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی. خطام راوی کو شک ہے کہ خطام کا لفظ استعمال کیا تھا حضرت ابو بکر نے یا زمام کا لفظ استعمال کیا. دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. فرق اتنا ہے کہ عام طور سے خطام کا لفظ استعمال ہوتا ہے بعیر کے لیے اور زمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے گھوڑے کے لیے. لیکن بعض اوقات ایک کو دوسرے کے معنی میں استعمال کر دیتے ہیں. تو راوی کو شک ہے کہ انہوں نے خطام کا لفظ استعمال کیا تھا یا زمام کا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعیر کی مہار پکڑی ہوئی تھی. قال تو اس حالت میں آپ نے یہ فرمایا کہ ای یوم ھذا. صحابہ سے خطاب کر کے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے. فسکتنا تو ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہے حتی ظننا انہ سیسمیہ باسمہ. خاموش رہے یہاں تک کہ ہمیں گمان یہ ہونے لگا کہ شاید آج آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے اس نام کے علاوہ جو مشہور نام. یعنی یہ اصل میں یوم النحر تھا. یوم النحر جس میں کہ جو عید الاضحیٰ جس دن ہوتی ہے 10 ذی الحجہ اس میں جانور قربان کیے جاتے ہیں. تو اس کو آپ کا جو معروف نام ہے وہ کیا ہے یوم النحر. تو آپ نے جو پوچھا کہ ای یوم ھذا یہ کون سا دن ہے تو اس سے ہمیں گمان یہ ہوا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام ہمیں بتائیں گے یوم النحر کے علاوہ. سمجھے نا. یوم النحر تو اس کا معروف نام ہے. یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سا دن ہے تو شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھ کر بتائیں گے کہ اس کا نام اس دن کا نام کھلا. لیکن پھر آپ نے دوسرا نام نہیں رکھا بلکہ پوچھا کہ الیس یوم النحر کیا یہ یوم النحر نہیں ہے. قلنا بلا. قال فأي شهر هذا پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے. فسکتنا
تو ہم خاموش رہے حتی ظننا انہ سیتمہ بغیر اسمہ، کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید آپ اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے جو اس کا معروف نام ہے اس کے علاوہ، یعنی معروف نام کیا ہے؟ ذوالحجہ، لیکن آپ شاید کوئی اور نام رکھ کے بتائیں گے۔ قال الیس بالحجہ، تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، تو ہم نے کہا جہاں ذوالحجہ ہی ہے۔ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا۔ تو اب سن لو کہ تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تمہارے درمیان تو ایسی ہی حرمت رکھتی ہیں جیسے کہ تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے اس تمہارے آج کے مہینے کی حرمت کے ساتھ اور تمہارے اس شہر کی حرمت کے ساتھ، یعنی یہ حدود حرم میں جیسی حرمت ہے تو ایسی حرمت ہے تمہارے مسلمانوں کے باہمی خون اور مال اور آبرو کی حرمت۔ وہ جیسے کہ اگر کوئی شخص ان دنوں کی حرمت کو پامال کرے علیہ باللہ تو جس طرح وہ بہت سنگین گناہ کا مرتکب ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے کی جان مال یا آبرو پر حملہ کرے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب، جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ پہنچا دے وہ شخص جو حاضر ہے ان لوگوں کو جو غائب ہے، یعنی جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں تو جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دیں میری یہ بات۔ اور وجہ یہ بیان فرمائے فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوعى له، اس لیے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پہنچائیں کسی ایسے شخص کو جو اس کو زیادہ یاد رکھنے والے ہوں ان کے مقابلے میں۔ اوعى وعی سے نکلا ہے، وعى یعنی وعین، اس کے معنی یاد کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی فہم کے بھی ہوتے ہیں، سمجھ۔ تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو وہ پہنچائیں گے اس کا حافظہ اصل سامع کے مقابلے میں زیادہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی فہم اصل سامع کے مقابلے میں زیادہ ہو، یعنی وہ زیادہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکے اور اس سے زیادہ مسائل مستنبط کر سکے۔ ارے سمجھو، یہ حدیث ہے، اس میں دو تین باتیں قابل ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہے، ہم نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ خود آپ نے پوچھا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، کیا یہ یوم ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جواب نہیں دیا تھا بلکہ خاموش رہے۔ لیکن یہی حدیث دوسرے طریقوں سے آئی ہے تو اس میں یہ مذکور ہے کہ حضور نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے، تو قلنا یوم النحر، ہم نے کہا کہ یوم النحر۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ ذوالحجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دے دیا۔ تو بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض، یہاں یہ ہے کہ جواب نہیں دیا خاموش رہے، اور وہاں یہ ہے کہ جواب دے دیا۔ تو اس تعارض کا حل یہ ہے کہ جس روایت میں یہ آیا ہے کہ ہم نے جواب دے دیا تھا تو وہ در حقیقت اس طرح جواب دیا تھا جو یہاں پر بھی مذکور ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، تو ہم نے کہا ہے۔ جب آپ نے پوچھا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ یوم النحر ہے، یوم ذوالحجہ ہے، تو اس کو راوی نے اس طرح تعبیر کر دیا ہے دوسری روایت میں کہ صحابہ کرام نے ہی جواب دیا کہ یوم النحر ہے، یوم ذوالحجہ ہے۔ اس طرح دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔
بات سمجھ گئے؟ دوسری بات جو اس میں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری آبروئیں، ان کی حرمت ایسی ہے جیسے کہ اس یوم النحر کی حرمت اور ذوالحجہ کی حرمت اور اس بلد مکہ کی حرمت۔ تو عام طور سے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مشبہ میں وجہ شبہ کم ہوتی ہے اور مشبہ بھی میں زیادہ، سمجھے نا؟ جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ زید کر اثر کچھ شجاعت، تو زید جو ہے وہ شیر کی طرح شجاعت سمجھتے ہیں، تو زید مشبہ ہے اور اثر مشبہ بھی ہے اور شجاعت وجہ شبہ۔ تو اب عام طور سے ہوتا ہے کہ شجاعت زید میں زیادہ ہوگی یا اسد میں زیادہ ہوگی؟ اسد میں زیادہ۔ مشبہ بھی میں وجہ شبہ زیادہ قوت اور شدت سے پائی جاتی ہے بنسبت مشبہ، سمجھے نا؟ لیکن یہاں اس بات پر اتفاق ہے سب کا، تمام علماء کا، کہ یہاں اس جگہ مشبہ کی حرمت زیادہ ہے بنسبت مشبہ کی، یعنی ایک مسلمان کے خون اور اس کے مال اور اس کے آبرو کی حرمت یوم النحر کی حرمت سے اور ذوالحجہ کی حرمت سے اور حدود حرم کی حرمت سے زیادہ، سمجھے نا؟ تو یہاں تشبیہ جو دی گئی ہے اس میں مشبہ بھی کے اندر وجہ شبہ زیادہ نہیں پائی جا رہی بلکہ مشبہ میں زیادہ پائی جا رہی ہے، اور یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی محاورے کے خلاف نہیں، اور یہی بات ہے درود شریف کے اندر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت کی دعا ہو رہی ہے وہ اس میں تشبیہ کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اوپر ہونے والی رحمت سے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی رحمت وہ زیادہ ہے بنسبت ابراہیم علیہ السلام والی رحمت سے۔ تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جہاں پر بھی ایسا ہی، دلیل اس کی یہ ہے کہ ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے کعبے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بیت اللہ تو کتنا حرمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے۔ پہلے یہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ جس کے کیا معنی ہوئے؟ صراحتاً آپ نے فرما دیا کہ مسلمان کی جان و مال اور آبرو کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ جس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی انسان مسلمان کی جان پر، اس کے مال پر، اس کے آبرو پر ناجائز حملہ کرے تو اس کا گناہ کعبے کو معاذ اللہ منہدم کرنے کے گناہ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کی جان مال اور آبرو کی کیسی حرمت رکھی ہے۔ کعبے سے آج ذرا تصور کرو، خدا نہ کرے کوئی شخص، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی شخص اگر کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنا چاہے، اس کو منہدم کرنا چاہے، تو ساری دنیا اس کو بلاغت بھیجے گی کہ نہیں؟ اور کتنا سنگین اس کو سمجھا جائے گا، سارا عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوگا اس کے خلاف کہ اس نے کعبے کی حرمت کو پامال کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی جان مال آبرو کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے
تو اس کا گناہ کعبے کو منہدم کرنے سے زیادہ سنگین اور زیادہ سنگین. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حرمت جو ہے وہ مومن کے جان و مال اور آبرو کی حرمت زیادہ ہے بنسبت شہر حرام اور بنسبت یوم النحر جو لہذا مشبہ میں جو وجہ شبہ ہے حرمت کی وہ زیادہ پائی جا رہی ہے بنسبت مشبہ میں. ارے سمجھو کچھ. اور یہ آپ نے اس تاکید سے فرمایا کہ یہ بھی تعلیم دی کہ جو لوگ موجود ہیں مجھ سے یہ بات سن رہے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں تاکہ یہ پیغام ہر شخص کو پہنچ جائے. اب ذرا یہ سوچ کر ان میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ اس حکم پر کس حد تک ہم لوگ عمل کرتے ہیں. جان کی حرمت بھی، ایک مسلمان کی جان کی حرمت بھی شہر حرام اور کعبے وغیرہ سے زیادہ ہے. اس کے مال کی حرمت بھی اور اس کی آبرو کی حرمت. جان کے معاملے میں تو اگرچہ آج تو مومن کی جان جو ہے وہ مخفی مقصد سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو گئی. ذرا اختلاف ہوا مار دیا، قتل کر دیا. لیکن چلو جو لوگ امن پسند ہیں تو وہ قتل کا ارتکاب تو شاید نہ کرتے ہوں، لیکن کم از کم مار پیٹ تو چلتی رہتی. ذرا سی لڑائی ہوئی اور مار پیٹ شروع ہو گئی. اور پھر جب بھی نہ صحیح تو کم از کم مال، دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر، بلکہ اجازت ہی نہیں خوش دلی کے بغیر، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، صرف اجازت کافی نہیں، خوش دلی بھی ضروری ہے. خوش دلی کے بغیر دوسرے کے مال کو استعمال کرنا ہے. اس میں کس قدر ابتلا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی اشیاء کو استعمال کرنے کی نوبت آتی ہے. تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ اس شخص کو میری چیز استعمال کرنے سے خوشی ہوگی، طیب نفس کے ساتھ یہ اجازت دے گا، اس وقت تک استعمال کرنا اس کے لیے حلال نہیں. اس کا سنگین گناہ ہے. اور آبرو کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ سنگین. کسی کی غیبت کرنا، اس کے پیچھے پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ اس کی آبرو پر حملہ کرنا. اور آپ دیکھو کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سب دیکھے کہ کتنا ارتکاب ہوتا ہے اس گناہ کا، جس کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا قرآن کریم میں، اور جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی شدید تر. اور دن رات ہماری مسجدیں اس غیبت کے گناہ سے ملوث رہتی ہیں. یہ بھائی ہم لوگ جو پڑھتے ہیں حدیثیں، یہ محض یہ نہیں کہ بس ترجمہ سیکھ لیا اور معنی اس سے معلوم کر دیے. اس کو اس نقطۂ نظر سے سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ اپنی اصلاح کی جائے. اتنی شدید تاکید فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے جان مال اور آبرو کی حفاظت، اس کی حرمت. تو جہاں جہاں کہیں ہم سے اس کے بارے میں مخالفت ہو رہی ہے، عہد کریں کہ آئندہ اس سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات آپ نے یہ جو فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو موجود نہیں ہے. تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہے ہی تاکہ جو لوگ سب لوگوں تک اس حکم پہنچ جائے. لیکن آپ نے اس کے اوپر اس کی وجہ میں ایک اور بات کا اضافہ فرمایا، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی گئی ہے وہ اس کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھنے والا اور زیادہ اچھی طرح سمجھنے والا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا ممکن ہے
کہ کوئی تابعی صحابی سے زیادہ حافظہ رکھتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی صحابی کے اندر تفقہ اور مسائل کے استنباط کی قوت صحابی کے مقابلے میں، اگرچہ فضیلت بالآخر صحابی کو حاصل ہوتی، صحبت کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس لحاظ سے ہمیشہ صحابی افضل ہوگا تابعی، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن جزوی فضیلت حافظے میں یا فہم میں، تفقہ میں، وہ کسی تابعی کو بھی صحابی پر ہو سکتی ہے، اور یہ اس کے فضل صحابیت کے منافی نہیں، سمجھے نا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں وائی کا لفظ استعمال ہوا ہے، وائی کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اس کے معنی حافظے کے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے معنی سمجھ اور تفقہ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہی حدیث دوسرے جگہ آئی ہے تو وہاں پر آپ نے الفاظ یہ استعمال فرمائے، وہ رب حامل فقہ الی من هو افقہ، کہ بعض اوقات ایک فقہ کی بات اٹھا کر لے جانے والا ہوتا ہے کسی ایسے شخص کی طرف جو اس سے زیادہ فقاہت رکھتا ہے، اس سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے رفع یدین میں جب امام اوزاعی سے اس کا مناظرہ ہوا تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ علقمہ جو تابعی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر سے فقہ میں کم ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ زیادہ ہے فقہ میں عبداللہ بن عمر۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک تابعی کو فوقیت کی، تابعی ہو رہا ہے، حالانکہ ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وَإِنْ كَانَ ابن عمر فضل الصحبہ، کہ عبداللہ بن عمر کو صحبت کی فضیلت حاصل ہے جو علقمہ کو حاصل نہیں، لیکن فقہ کا جہاں تک تعلق ہے تو علقمہ کے پاس فقہ زیادہ ہے یا کم از کم عبداللہ بن عمر کے برابر، تو اس پر لوگوں نے ابو حنیفہ کے اوپر تو ویسے ہی لوگ رہے تھے نا اعتراض کرنے والے، اس پر بھی اعتراض کر دیا کہ انہوں نے تابعی کو تابعی کے اوپر توقیت دے دی، لیکن ان کا یہ فرمانا ہے اس حدیث کے مطابق تھا۔ آپ نے خود فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کوئی صحابی ایسے شخص کے پاس پہنچائے جو اس کی بڑی بھی زیادہ رکھتا ہو، اس کے توقع بھی زیادہ، سمجھے؟ لہٰذا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ چنانچہ علقمہ کے حالات میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ پڑھیں علقمہ کے حالات جو امام ابو نعیم وغیرہ نے روایت کیے ہیں، تو اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ طاؤس ابن کیسان کہ میں نے دسیوں صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ علقمہ سے آ کر مسئلے معلوم صحابہ کرام، تو اس بات سے اس میں کوئی نہ اعتراض کی بات ہے اور نہ صحابہ کرام کی اس میں خدا نہ کرے کوئی تنقید کا پہلو ہے۔ صحابہ کرام کی جو صحبت کی فضیلت ہے اس میں کوئی ان کی ہمسری نہیں ہے، اور یقیناً جب یہ کہا جائے گا کہ علقمہ افضل ہے یا عبداللہ بن عمر افضل ہے تو کیا کہا جائے گا؟ لیکن اس جزوی بات میں کہ حافظے اور تفقہ میں اگر امام ابو حنیفہ نے علقمہ کو توقیت دی تو اس میں کوئی خلاف فوائد بات نہیں، سمجھ گیا بھائیوں؟ چلیے باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله فبدا بالعلم وان العلماء هم ورثة الانبياء والرسل علما من اخذه اخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يتلو به علما سهل الله له طريقا الى الجنه وقال انما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها الا العالمون وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما العلم بالتعلم فقال ابو ذر لو وزعتم الصمصام على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت ان
لا قطع ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد والغائب. وقال ابن عباس كونوا ربانيين كما علماء فقهاء. ويقال رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب العلم قبل القول والعمل. اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے عمل سے پہلے. کیونکہ عمل کی صحت موقوف ہے علم پر. جب تک آدمی کو عمل کا طریقہ معلوم نہ ہو، اگر عمل کرے گا تو غلطی کرے گا. اس لیے علم کا درجہ عمل سے پہلے ہے، تو وہ عمل سے پہلے آدمی. اور اسی طرح قول سے پہلے. قول سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بات آدمی کہنا چاہتا ہے جب تک اس کے بارے میں علم نہ ہو تو اس وقت تک وہ بات کہنا صحیح نہیں. ایسی اٹکل پٹو خام کی کوئی بات علم تھا نہیں تو غلط بیانی میں مبتلا ہوگا. اس لیے کوئی بات زبان سے نکالنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بات کہہ رہا ہوں باقی مجھے اس کا یقینی علم ہے یا نہیں. ارے سمجھو بھائیو، یہ بھی بڑی زبردست مذلت الاقدام ہے اور اس میں بڑی سخت کوتاہی ہوتی ہے ہم لوگوں کہ بے سوچے سمجھے اور کسی بات کا مکمل علم حاصل کیے بغیر بات زبان سے نکالنا. ایک واقعے کا یقینی علم نہیں ہے، محض گمان ہے اور ہم نے کہہ دیا دوسرا واقعہ ہوا تو کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایسا نہیں، بلکہ جب تک علم حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک بات زبان سے نہیں نکالنا. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بات مجھے فرمائی، الحمدللہ اس نے بڑا نفع پہنچایا. فرمایا کہ جب کبھی کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے لکھو تو یہ سوچ لو کہ جو بات زبان سے نکال رہا ہوں اس کو کبھی کسی عدالت میں ثابت کرنا ہو. کیا کرنا ہوگا؟ عدالت میں ثابت کرنا. اگر تمہارے پاس اس کو عدالت میں ثابت کرنے کے ذرائع موجود ہیں اور اس کے دلائل موجود ہیں تو بے شک کیا. لیکن اگر تمہارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، ایسا ثبوت نہیں ہے جو عدالت میں پیش کر کے اس کو ثابت کر سکو، تو پھر تمہارے لیے کوئی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، نہ قلم سے نکالنی چاہیے نہ زبان. یہ اصول اگر ہم لوگ مد نظر رکھ لیں تو ایک ایک بات جو ہے وہ چلی ہوئی نکلے زبان. اور فرمایا کہ اول تو دنیا ہی میں یہ صورت پیش آ سکتی ہے کہ کبھی تمہیں عدالت میں طلب کر کے تم سے اس بات کا ثبوت مانگ لیا جائے کہ تم نے فلاں بات بھیجی ثبوت پیش کرو. دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں تو ہونا ہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر قول جو زبان سے نکل رہا ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جس طرح اعمال کا جواب دینا ہوگا اسی طرح اقوال کا بھی جواب دینا ہوگا. کیا بات کس وقت کہی گئی تھی تو وہاں تم سے ثبوت مانگا جائے گا. کیا ثبوت تو مانگا جائے گا چاہے دنیا میں چاہے آخرت. تو سمجھ لو کہ جو بات زبان سے نکال رہے ہو اس کا ثبوت تمہارے پاس موجود ہے یا نہیں. اب اس معاملے میں اگر دیکھو تو بے احتیاطی کی کوئی حد انتہا نہیں ہمارے قلم. خاص طور سے اپنے مخالفین کے بارے میں جو ہمارے مخالفین ہیں چاہے وہ مذہبی مخالفین ہو یا سیاسی مخالفین ہو یا ذاتی مخالفین ہو ان کے بارے میں کوئی بات کہنے میں ذرہ برابر احتیاط نہیں برتی جاتی. جن لوگوں سے مذہبی اختلاف ہے دوسرے فرقے کے لوگ مثلا تو ان کے بارے میں تو کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو ہیں برے لہذا ان کی طرف کسی برائی منسوخ کرنے کے لیے کسی ثبوت کی حاجت نہیں سمجھی جاتی. تو زبان سے ایک بات نکالی ذرا گمان ہوا یا کوئی افواہ سنی اور اس کو آگے چلتا ہے. عام ہے یہ بیماری ہمارے معاشرے میں. اہل علم بریلوی ہیں تو اب بریلوی کے ساتھ مخالفت ہے تو اب جو منہ میں آیا کہہ دیا. اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آیا یہ بات واقعی پایا ثبوت پر پہنچی ہوئی ہے یا نہیں. تو یہ زبردست گمراہی ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بے سوچے سمجھے بغیر علم کے بات کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرماتے تھے. اس میں کسی شخص نے حجاج ابن یوسف کی برائی شروع کر. آپ اندازہ لگاؤ حجاج بن یوسف کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ کس حیثیت سے مشہور ہے وہ؟ ظالم جادو رونے کہتے تھے. اور کتنے علماء کو اس نے شہید کیا اور ظلم و جبر کی داستانیں اس کی بہت مشہور ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کسی نے حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہا. تو برائی کا کلمہ کہہ دیا حجاج بن. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ خبردار یہ مت سمجھنا کہ حجاج بن یوسف اگر ظالم ہے اور اس نے بہت سے ظالمانہ کام کیے ہیں تو اس کی غیبت یا اس کے اوپر بہتان لگانا تمہارے لیے جائز ہے. یاد رکھو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج بن یوسف سے ان سینکڑوں بے گناہوں کے خون کا حساب لے گا جن کو اس نے قتل کیا, وہاں تم سے اس بات کا بھی حساب لے گا کہ تم نے حجاج بن یوسف کی ساتھ کو زیادتی. لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا. کسی کا بوجھ تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے دائرے سے باہر نکل جاؤ, انصاف کے دائرے سے باہر نکل جاؤ. اب اگر نظر لگائیے حجاج بن یوسف کا جیسے آدمی کے لیے بھی عبداللہ بن عمر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کی بے تحقیق اس کے بارے میں کوئی بات منسوخ کی جائے یا اس کے اوپر کوئی الزام لگائے. تو اور یہ دن رات ہمارے یہاں یہ ہوتا رہتا ہے, خاص طور سے مخالفین کے معاملے میں. بات زبان سے نکال دی اور نکالنے سے پہلے یہ نہ سوچا کہ واقعی اس کا ثبوت مہیا ہے ہمارے پاس یا نہیں. تو میرے بھائیوں دین جو نام ہے نا وہ حدود میں رہنے کا نام, اعتدال کا نام. ذالک جعلناکم امۃ وسطا, اعتدال کا نام. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مخالف ہو گیا تو وہ سب
اب ہم اس کے چھپر پھاڑ کر مخالف ہو گئے اور جو منہ میں آئے گا وہ کہہ دیں گے. حدیث سے قرآن حدیث سے یہ باتیں سیکھنے کی کہ آدمی کا ہر قول سے تلا ہوا تول کر آدمی بات کرے گا. تو یہاں پر بھی امام بخاری نے یہ قول کا لفظ بڑھا کر العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی بات علم کے بغیر نہ کرے. اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہے قول سے پہلے علم کے کہ جب تم اپنے قول کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو یا دین کی تعلیم دو تو اس کی شرط اولین یہ ہے کہ تمہارے پاس علم. اگر علم ہو تو پھر قول کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دو، تبلیغ کرو. لیکن اگر علم نہیں ہے تو پھر اگر تم تعلیم دو گے یا تبلیغ کرو گے تو تم گمراہی پھیلاؤ گے. اس واسطے کہ علم تمہارے پاس ہے نہیں اور بغیر علم سے تم لوگوں کو دعوت دینے چلے گئے ہو اور تبلیغ کرنے چلے گئے ہو تو وہ گمراہی کا سبب ہے. دونوں باتیں مقصود ہیں، باب العلم قبل القول والعمل. لقول اللہ عز وجل فاعلم انه لا اله الا اللہ. یہاں باری تعالیٰ نے اس کے بعد کیا ہے؟ فاعلم انه لا اله الا اللہ. تو پہلے یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پھر فرمایا کہ استغفار کرو. استغفار سے پہلے حکم دیا اس علم کے حاصل کرنے کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فبدأ بالعلم، تو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا علم سے. پہلے علم حاصل کرو پھر استغفار کرو. وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. اب ذرا یہ سمجھ لینا کہ اصل مقصود تو اس باب میں یہ بتلانا ہے کہ علم کی تحصیل فرض ہے قول و عمل سے پہلے، اور جب علم کا درجہ قول و عمل سے پہلے ہوا تو اس سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی. تو اس لیے ضمناً کچھ احادیث و آیات جو علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی امام بخاری یہاں پر اسی ترجمہ الباب میں لے آئے. چنانچہ فرمایا ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کرام سے وارث ہیں. ورثوا العلم، انہوں نے میراث میں علم چھوڑا. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو اس علم کو حاصل کر لے تو اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا. یہ حدیث جو ہے یہ علم اور علماء کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کرام کا وارث بنا. لیکن ہمارے بزرگ سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شب لاہور کے بانی حضرت حکیم عثمان شبری صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو وارث ہوتا ہے نا وہ اپنے مورث کی ہر چیز میں وارث ہے. یہاں تک کہ اگر مورث نے سوئی بھی چھوڑی ہے تو اس سوئی کے اندر بھی ہر وارث کا حصہ ہے. تو انبیاء کرام کے وارث ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز میں ان کے وارث، علم میں ان کے وارث، عمل میں ان کے وارث، دعوت میں ان کے وارث، جہاد میں ان کے وارث، تعلیم میں ان کے وارث، دین کی خاطر مشقتیں اور محنتیں اور قربانیاں ان میں ان کے وارث. یہ نہیں کہ بس العلماء ورثۃ الانبیاء کی جو فضیلت ہے اس کو سمجھ کر تو بیٹھ گئے اور انبیاء کرام کا جو کام تھا اور اس کام کے لیے انہوں نے جو محنتیں کی تھیں جو قربانیاں دی تھیں ان میں اپنی وراثت کا حصہ نہ لگا، بلکہ ایک ایک چیز میں وارث ہے. سوئی میں وارث ہے تو اس میں وارث. آگے فرمایا ومن سلک طریقا یطلب به علما سهل اللہ له طریقا الی الجنہ. یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے، امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس بات سے وہ یہاں اس کو ترجمہ الباب میں
وقال انما یخشى الله من عباده العلماء، اور بھائی تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے وہی ہیں ان کے بندوں میں سے جو علم رکھتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ خشیت اللہ جو ہے وہ علم کی نشانی ہے۔ اگر علم کے نتیجے میں اللہ کی خشیت پیدا ہوئی ہے تب تو یہ علامت ہے کہ علم حاصل ہوا، لیکن اللہ بچائے اگر علم تو ہے بظاہر دیکھنے میں لیکن خشیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ علم نہیں ہے، علم کا دھوکہ ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خشیت اللہ را نشان علم داں، خشیت اللہ را نشان علم داں، اللہ کی خشیت کو علم کی نشانی سمجھو۔ آیت یخشی اللہ در قرآن بخار، تو یہ دیکھنا آدمی کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ واقعی مجھے علم حاصل ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ دیکھے کہ دل میں خشیت پیدا ہوئی کہ نہیں اللہ تعالیٰ۔ اور خشیت کے پیدا ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں کھٹکا لگ جائے اپنے ہر قول و عمل کے بارے میں کہ یہ میں صحیح کرتا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، یا اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ یہ فکر جب لگ جائے تو اس کا نام خشیت ہے۔ تو یہ خشیت اگر پیدا ہو گئی تو معلوم ہوا کہ علم حاصل ہوا، اور اگر خدا نہ کرے یہ نہ حاصل ہوئی تو پھر علم نہیں ہے، میں علم تک ہوتا ہوں۔ آگے فرمایا اللہ وقال وما يعقلها الا العالمون، تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ ہم جو مختلف مضامین ہیں جو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں مگر ان کو سمجھتے ہیں وہی لوگ جو علم رکھتے ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، یہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، تو قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكتبنا كنا ما انزل الله من شيء، تو پھر اس کے بعد وہ خود کہیں گے حسرت سے کہ اگر ہم اسے سنتے اور سمجھتے تو آج دو زخمیوں میں نہ ہوتے۔ تو معلوم سمجھنا اور سننا اور سمجھنا یہ علم کا ٹھیک ہے حصہ ہے۔ اس واسطے سے معلوم ہے کہ علم اگر علم صحیح انسان کے پاس نہ ہو تو اللہ بچائے وہ جہنم تک چلا جاتا ہے۔ وقال حدیث الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین میں سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اگر سمجھ لینا جو نہیں فرمایا کہ يعلمه الدين، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم دے دے، نہیں دین کی سمجھ۔ علم اور چیز ہے اور سمجھ جو ہے وہ علم کا نتیجہ ہوتی ہے۔ علم تو محض جان لینا ہے نا، اور جان لینے کے بعد پھر دین کی سمجھ کہ کس موقع پر کیا کام کرنا چاہیے، کس موقع پر کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کا تعلق ہے فقہ کی دین، اور یہ محض کتاب سے حاصل نہیں ہوتی، یہ جب تک کہ صحبت نہ ہو کسی اللہ علیہ کی، اس وقت تک کہ دین کی سمجھ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، اب علم حاصل ہوتا ہے تعلم سے، لہذا جب علم کی فضیلت ہوئی تو علم کے ساتھ تعلم کی بھی فضیلت ہوئی۔ وقال ابو ذر رضی اللہ عنہ لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قبل أن تجيز عليه لأنفذتها۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ پڑھیں گے آگے آئے گا کتاب الزکات میں، مسلک یہ تھا کہ کسی شخص کو ایک دن ایک رات کی روزی سے زیادہ اپنے پاس رکھنا جائز ہے۔ بعض لوگ اس مطابق کرتے ہیں 1 دینار سے، بعض 3 دینار سے، اس سے زیادہ اگر کوئی رکھے گا تو وہ کنز ہوگا اور اس کو عذاب ہوگا۔ الذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبیل اللہ کی تفسیر وہ یہ کرتے تھے کہ 3 دینار سے یا 1 دینار سے اختلاف روایات زیادہ رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ جمہور کا کہنا یہ تھا کہ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ اگر دے دی تو پھر اس کے بعد تو قرض کے تغیر میں داخل نہیں۔
اس معاملے میں اختلاف ہوا، شام میں رہتے تھے تو لوگوں سے لڑائی جھگڑا، درویش قسم کے آدمی تھے گزر، تو لوگوں سے اس معاملے میں اختلاف ہوا تو اس سے خامخواہ ایک فتنہ سا پیدا ہونے لگا۔ تو معاویہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہ قصہ ہو رہا ہے، تو عثمان نے کہا اس کو میرے پاس بھیج دو شام کو۔ تو حضرت گزر جو ہے وہ مدینہ منورہ آ گئے، یہاں آئے تو یہاں بھی لوگوں نے مسئلے پوچھنے شروع کی، انہوں نے وہی جواب دینا شروع کی، تو وہی قصہ یہاں پیدا ہونے لگا۔ حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اللہ والے آدمی ہو اور یہ خامخواہ لوگ جو ہے آپ کے جمع ہو جاتے ہیں اور خامخواہ کتنا پیدا ہوتا ہے، تو ایسا کرو کہ آپ میرا خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں رہو، بلکہ ایک ربضہ بستی ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں جا کر جاؤ اور وہاں جا کے لڑ جاتے تو، اور باقی یہاں شہر میں رہیں گے آپ کو کتنا ہوتا رہے یہ ربضہ جا کے مقیم ہے۔ اور ساتھ میں عثمان نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ فتویٰ مت کیا اللہ اللہ کرو لیکن فتویٰ سمجھے نا، سنا چاہیے اپنے اولو الامر کی اطاعت کے حساب سے، جا کے وہاں ربضہ میں مقیم ہو گئے اور رہتے تھے وہاں پر۔ اسی دوران حج کا موسم آ گیا کہ حج ہو گئے۔ اب حج میں جب مینا پہنچے رمی وغیرہ کرنے کے لیے جمرات کے پاس، تو جمرات کی رمی کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گئے تو لوگ آ کے ان سے مسئلے پوچھنے لگے۔ حج میں تو یہ ہوتا ہے کوئی آدمی مولوی مل گیا تو لوگ جو ہے مسجد جمع ہو جاتے ہیں، مسئلے اپنے پوچھتے رہتے ہیں، تو گزر سے دوساری مسئلے پوچھنے شروع کر دیے گئے تو نا بتائیں کیوں۔ تو اس لیے میں کوئی آگے آ گیا، ایک ہوتے نا خدائی فوجدار جو ہر جگہ وہ ہر بات کے اوپر اعتراض اور گال کو رہتا ہی ہے، تو وہ آ گیا، اس نے کہا کہ آپ کو تو عثمان نے فتویٰ دینے سے منع کیا تھا، آپ یہاں فتوی دے رہے ہو بیٹھ کے جمعرات کے بعد۔ اس کے جواب میں عثمان نے حضرت گزر نے کہا کہ لو وضعتم الصمصامۃ علی ہذه، صمصامہ کا تلوار، اگر یہ تلوار میری اس گردن پر یہاں رکھ دو گے، واشار الی قفاہ، اپنی گدی پر اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر تلوار میرے اوپر یہاں رکھ دو گے، ثم ظننت انی انفذ کلمۃ، اور پھر میرا گمان یہ ہو کہ میں کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے تم تک پہنچا سکتا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، قبل ان تجیزوا علی، قبل اس کے تم تلوار میری گردن کے اوپر پھیرو، تو لانفذتها، تو میں وہ کلمہ نکال دوں۔ کہاں روک رہے ہو تم مجھے سوال کرنے؟ یعنی مطلب یہ کہ لوگ جو مسئلے پوچھ رہے ہیں تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے تو میں بتا رہا ہوں لوگوں کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ عثمان نے جو منع کیا تھا تو یہ اس کی مخالفت تھی یا نہیں تھی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اول تو بظاہر حضرت عثمان نے جو منع کیا تھا وہ ان مسائل میں جن میں سے اختلاف کا فتنہ پھیل رہا، اور یہاں جا کر لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے حج وغیرہ سے، تو اس کے بارے میں اگر حضرت گزر جائے گا تو یہ حضرت عثمان کی خلاف ورزی نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے اس حکم کو انہوں نے یہ سمجھاؤ کہ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی حدیث بھی بیان نہ کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ لیوبلے شاہد القائد کے حکم کے خلاف ہے، لہذا ان کا حکم اس بارے میں قابل اتباع نہیں۔ یہ بھی وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ شاہد القائد وقالت عباس کونوا ربانیین، یہ جو قرآن کریم میں کونوا ربانیین، تو اس کے تفسیر میں عبداللہ بن عباس نے فرمایا حکماء علماء فقہاء، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربانی نکلا ہے رب سے، اور ربانی کا معنی رب والا یعنی اللہ والا، اور بعض لوگ کہتے ہیں یقال، آگے امام بخاری کہتے ہیں ربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبار، ربانی تربیت سے نکلا ہے وہ کہتے ہیں۔ تو مراد اس ربانی سے وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کی تربیت کرے، پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر اور پھر بعد میں بڑی باتیں بتا کر۔ تربیت اسی طرح ہوتی ہے تدریجاً شیئن فشیئن، تو پہلے چھوٹی باتیں بتائے اور پھر رفتہ رفتہ بڑی باتیں بتائے، جو شخص ایسا کرے تربیت سے اس کو ربانی اللہ صلی اللہ تعالی۔ کافی سوال جی فرمائیے۔
پچھلی حدیث میں جو لیوبلی شہر تھا اس کے اندر فرمایا تھا کہ یہاں پر جو ہے مشبہ میں وجہ شبہ زیادہ ہے اور مشبہ بھی میں کم ہے اور یہ عام قاعدے سے ہٹ کر ہے. تو عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے تو اس کو رد کیا ہے. عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے تو اس کو رد کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وقال بعضهم سے یہی قول نقل کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا لا نسلم ذالک، ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیا ہوا؟ میں تو آپ کو حدیث سنائی نہیں سنائی. ارے حدیث سنائی میں نے آپ کو ماجہ کی. جی اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے تو یہی ٹائم معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا کیا جواب؟ اس کا کیا جواب؟ کہ جواب کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ حدیث کے مقابلے حدیث معتبر ہے، حدیث معتبر ہے. نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ انعام الباری کے اندر یہی عبارت نقل کی ہے اور آگے عبارت نقل نہیں کی جب انہوں نے رد کیا.